حالت دیکھو اس کے کمرے کی، کمرہ کم کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا ہے۔ شاہ روزانہ اپنا کمرہ بند کر کے جاتا تھا، آج کھلا چھوڑ گیا تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے چاچی نے دیکھا تو وہ چیخ ہی پڑی، الفت بیٹیا لگے ہاتھوں شہزادے کے کمرے کی بھی صفائی کر دے۔ دادی نے اسے آواز لگائی تو وہ شہادت مندی سے جھاڑو لے کر آ گئی۔ واقعی اس لڑکے کو ایک سلیقہ مند بیوی کی ضرورت ہے۔ چاچی ہنستے ہوئے بولی، ان کا اشارہ الفت کی طرف ہی تھا۔ آج یہاں آئے ہوئے پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ الفت نے آج پہلی دفعہ جھجکتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ پورا کمرہ ہی اوندا پڑا تھا۔ شہزادہ گلفام نہ ہو تو پورے کمرے میں 1.5 انچ دھول جمی تھی۔ میلے کپڑے گول مول کر کے بیڈ کے نیچے ٹھونسے ہوئے تھے۔ بیڈ شیٹ آدھی بیڈ پر اور آدھی فرش پر لٹک رہی تھی۔ میز پر ساری کتابیں پھیلی پڑی تھیں۔ 5 دن حویلی میں گزرے تھے اور 7 دن یہاں، یعنی پورے 12 دن سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ ہر چیز پرفیکٹ پسند کرنے والا جعفر شاہ پتہ نہیں کیسے رہ رہا تھا اس اجڑی حالت والے کمرے میں۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا کمرہ چمچم کر رہا تھا۔ ایک ایک چیز اٹھا کر جگہ پر رکھی، سارے میلے کپڑوں کی گڈری بنا دی تاکہ لانڈری والے آئے تو دینے میں آسانی ہو۔ کتابیں سلیقے سے میز پر رکھی۔ آخر میں اس نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا مگر مطمئن ہو گئی، ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی۔ وہ میز کے پاس آ بیٹھی، یوں ہی کتابیں اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگی۔ ساری کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی تھیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے نوٹ بک اور پین اٹھایا۔ میں اپنا آدھا دل یہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں شاہ، اس فلیٹ کے باورچی خانے میں، سمندر کی لہروں میں، سمندر کے کنارے پہ، اس ٹھیلے پہ جہاں سے کڑے لیے سمندر کے پاس نظر آتی فلیٹس کی ان بلند و بالا عمارات میں، اور پانی کی ان بوتلوں کے پاس جہاں پیر دھو کر ریت چڑھائی تھی۔ شاپنگ مال کی اس دکان پر جہاں سے برقع لیا تھا، اور اس آئس کریم پارلر میں، اور بس سمجھو ہر جگہ۔ ویسے تم نے ہمیں یہاں کی سیر کروا کر کوئی احسان تو نہیں کیا، مگر پھر بھی شکریہ۔ اس نے پرچہ لکھ کر میز پر دھری کتابوں کے ڈھیر کے بیچ میں رکھ دیا۔ میری حویلی کی ایک چڑیا بھی کم ہو جائے تو گھر ویران لگنے لگتا ہے۔ متی اللہ شاہ نے الفت کی پیشانی چومی۔ آپ کے بغیر بھی گھر نہیں لگتا بابا۔ وہ ایک ایک سے مل رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد سب کزنز اسے کھینچتی ہوئی چڑیا گھر میں لے گئی۔ چڑیا گھر یعنی ان سب کا مشترکہ کمرہ۔ 2 کمروں کے بیچ کی دیوار گرا کر ان سب لڑکیوں کے لیے ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ کیسا تھا کراچی؟ مزہ آیا؟ کون کون سی جگہ گئی تھی گھومنے؟ ہمارے لیے کیا کیا لائی ہو؟ سوالوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی تھی اور عادتاً سب لڑکیاں ایک ساتھ ہی بول رہی تھیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے کس کی بات کا جواب دے۔ گل بانو الگ پلنگ پر بیٹھی اپنے کام میں مگن تھی۔ سب کی باتوں کا جواب دے کر اور بیگ ان کے حوالے کر کے وہ خود گل بانو کے پاس آ بیٹھی۔ شاہ کیسا تھا الفت؟ گل بانو نے اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں پوچھا۔ اچھا تھا، بہت اچھا۔ وہ بالکل بھی پرانا شاہ نہیں تھا، وہ بدل چکا تھا گل۔ الفت نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا واقعی؟ گل بانو کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ الفت نے جلتی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گل بانو کو گلے لگا لیا۔ ارے ارے دلنیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ دن بعد تمہاری شادی ہے۔ اگر شاکر نے کلو کہا تو پھر ہمیں کچھ نہ کہنا۔ نورین تندور کے پاس بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی جب اچانک گل بانو چلی آئی۔ سب جانتے تھے نورین اپنی رنگت کو لے کر کتنی حساس ہے، اور تم پتہ ہے نا اس کی شادی ہے، خود مہارانی بن کے کھڑی ہو سر پہ۔ گل بانو نے نورین کے پاس کھڑی ملازمہ کو ڈانٹا۔ وہ گل باجی میں تو کہہ رہی تھی، پر نورین باجی نے کہا میں خود۔ ملازمہ اپنی صفائی دیتے ہوئے منمنائی۔ گل بانو نے اسے ہاتھ اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے چلی گئی۔ ہٹو یہاں سے۔ نورین کو ہٹا کر وہ خود بیٹھ گئی۔ تندور پر روٹیاں لگانا بس نورین اور گل بانو کو ہی آتا تھا۔ ایک دفعہ الفت نے بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ذرا سی کلائی جل جانے پر خوب دھاڑیں مار مار کے روئی تھی اور 1 مہینے تک کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اسی لیے اب وہ لوگ اسے تندور کے پاس بھی نہ جانے دیتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سب تندور کے پاس ہی جمع ہو گئی تھی۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ان سب کا نورین اور الفت سے لاڈ پیار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کتنا سونا ہو جائے گا نا، نورین بھی چلی جائے گی اور الفت کو بھی شاید جعفر بھائی کراچی لے جائے۔ شہر بانو اداسی سے بولی، خبردار جو بھی کسی نے رونا دھونا مچایا، بس خوشی خوشی رخصت کرنا ہے دونوں کو، فی الحال کسی اور موضوع پہ بات کرو۔ گل نے شہر بانو کو ڈانٹا، اس سے دیکھو ذرا ایک اور پاکستان کا خواب دیکھ رہی ہے، اگر مونچھیں لگا دی جائے تو بالکل علامہ اقبال والا انداز ہے۔ کومل کی آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا اور ہنس دی۔ الفت بانو وہی سکول کی پرانی کاپی جس پر شاعری لکھا کرتی تھی، گود میں رکھے ایک ہاتھ میں پین پکڑے موڑے پر بیٹھی سوچ میں غرق دکھائی دے رہی تھی۔ ان سب کی ہنسی کی آواز پر وہ اپنے خیالات کی دنیا سے لوٹی۔ اسے پتا ہے میں پھولوں سے پیار کرتی ہوں، وہ میری زلف سجائے تو میں غزل کہہ دوں۔ الفت بانو نے سرد آہ بھری، آئے ہائے بنو رانی، خفیہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آپ کے شاہ جی پرسوں کراچی سے تشریف لا رہے ہیں۔ کومل نے اسے چھیڑا، نہ کر سچی۔ الفت بانو خوشی سے اچھل پڑی، آج کل کی لڑکیوں میں تو کوئی شرم ہے ہی نہیں باقی، اور ایک ہمارا زمانہ تھا۔ الفت کے اس انداز پر شہر بانو نے دادی کی نقل اتاری، آتی ہے نا اسے بھی شرم، لیکن اکثر دور سے ہی ہاتھ ہلا کر چلی جاتی ہے۔ نورین نے کہکا لگاتے ہوئے اپنے برابر بیٹھی کومل کے ہاتھ پہ تالی دی، ارے 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 یہ کیا کر رہی ہو؟ گل بانو نے الفت کو روکنا چاہا، جو اب اپنی کاپی کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر تندور میں ڈال رہی تھی۔ بھائی مجھ سے نہ ہو پائے گی اب یہ ہجر و فراق کی شاعری۔ اس نے ایک ادا سے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا، اچھا ابھی رک جا، جعفر آئے گا نا تو اس کو اپنے ان جذبات کی آنچ پر روٹی پکا کے کھلا دینا۔ کومل نے اس کے ہاتھ سے کاپی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ الفت دے بھی دیتی مگر اس کی بات پر زور سے کاپی اس کی پشت پہ رسید کی، یہ 8 جماعتیں تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی تھیں کہ تم یوں عشقیہ شاعری کرتی پھرو۔ شیر بانو کے اندر کی اداکارہ پھر جاگ اٹھی اور وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے شاہ کی نقل اتار رہی تھی۔ الفت کا جی چاہا وہ تندور میں چھلانگ لگا دے، سب کزن کے سامنے کتنا ڈانٹا تھا اس نے، اور پھر سب کتنے دن تک مذاق اڑاتی رہی تھی۔ جعفر کو پتہ نہیں تھا الفت کی یہ شاعری کسی اور کے لیے نہیں بلکہ شاہ کے لیے ہوتی ہے، اور جب اسے پتہ چلا تب وہ شاعری دادی کے سامنے پڑھ کے سنانے لگا تھا۔ میرے ہاتھ جوڑنے پر اس نے شعر کے لکھے شاہ من کو شاہی کوفتے بنا دیا تھا۔ گل بانو نے تندور سے آخری روٹی نکالتے ہوئے کومل کی بات مکمل کی، کتنی اچھی ہے نا تو گل، اگر اس دن تو نہ ہوتی اور شاہ دادی کو پڑھ کے سنا دیتا تو دادی مجھے الٹا لٹکا دیتی۔ الفت بانو نے ڈھیر سارے پیار اور شکریہ بھری نظروں سے گل بانو کو دیکھا۔ الفت تو نہ شادی کے بعد بھی گل کو اپنے شیر بانو اپنے مفید مشورے سے نوازنے ہی والی تھی کہ اچانک وہاں دادی آ گئی۔ لڑکیوں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی سر چڑھ گئی کیا؟ اگر کام ہو گیا تو ہٹو تندور کے پاس سے۔ دادی نے سب کو لتاڑا تو وہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو تم جعفر؟ اتنی جلدی یہ تبدیلی کیسے؟ مجھ سے کہتے ہو تمہیں رتی برابر الفت بانو میں دلچسپی نہیں؟ کراچی جانے سے ایک رات پہلے تک تم بڑی اماں سے بحث کر رہے تھے، پھر اچانک راضی کیسے ہو گئے؟ میں نہیں مان سکتی کہ تم جیسا ضدی اور ہٹ درم انسان اتنی جلدی کسی کی بات سے قائل ہو سکتا ہے۔ جعفر ابھی کچھ دیر پہلے ہی کراچی سے آیا تھا۔ گل بانو اسے چائے دینے آئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی، جبکہ تم خود ایک چال باز لڑکی ہو، دوستی کے نام پر اس معصوم الفت کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہی نا الفت اور میری خوشی؟ تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ الفت کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ جعفر اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ گل بانو کا قد اس کے کندھے سے بھی نیچے تھا۔
میں نے ایسا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی کہا ہے، گل بانو دبے دبے غصے سے بولی۔ او ہاں، ایسا تو تم نے کبھی نہیں سوچا ہو، شاید تمہاری سوچ کی ریکارڈنگ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو کچھ تم نے کہا تھا اس کی ریکارڈنگز ہیں میرے پاس۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آیا آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، مگر پھر الفت نے بتایا کہ گل بانو بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ پھر میں تمہاری ان باتوں کا مطلب سمجھا۔ اسے دھتکار دو، الفت کے لیے کٹور بن جاؤ شاہ۔ اس کی بات کا نرمی سے جواب مت دیا کرو، اسے اپنے کام مت کرنے دیا کرو، اسے کہیں سیر پر مت لے کر جانا وغیرہ وغیرہ۔ شاہ بن بن کر بول رہا تھا اور ساتھ ہی گل بانو کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگوں سے بھی محفوظ ہو رہا تھا۔ شاہ گل بانو نے وضاحت کے لیے منہ کھولا، مگر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو گل، میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ اگر تم نے گل بانو کو میرے خلاف برگلانے کی کوشش کی تو میں اسے سب بتا دوں گا، اور یہ بھی کہ تم مجھے اکسانے آئی تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ شاہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا، کتنی بولی ہے الفت بانو، اسے انسانوں کی پہچان ہی نہیں، بس میٹھے لہجے اور پیار بھرے دو بول سے ہی دھوکا کھا جاتی ہے۔ وہ گل بانو پر طنز کر رہا تھا، اور برائے مہربانی یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ الفت مایوں بیٹھی ہے، ورنہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، وہ کہے بغیر ہر کام کر دیتی ہے۔ میں سے تو استری کروا کر لایا تھا، مگر سلوٹیں پڑ چکی ہیں، اور تم جانتی ہو مجھے بے نقص چیزیں پسند ہیں۔ جعفر کے الفاظ التجا والے مگر لہجہ تحکمانہ تھا۔ گل بانو کپڑے لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، میں ابھی آ کر تمہیں تیار کرتی ہوں، مہمان دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ دلہن پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ گل بانو نے اسے ڈانٹا، وہ شروع سے ہی اسے ایسے ہی ڈانٹا کرتی تھی، اماں کی طرح، بڑی بہن کی طرح اور پیاری سہیلی کی طرح۔ تم مجھ سے نظریں کیوں کترا رہی ہو گل؟ میں تمہارے صبر کا امتحان لے رہی ہوں۔ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، نظریں مجھے چرانی چاہیے۔ الفت بانو سر جھکائے کھڑی تھی، اور تمہیں بھلا کیوں شرمندہ ہونا چاہیے؟ گل بانو نے ٹھوری سے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو الفت، مجھے معاف کر دو گل، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید میں خود غرض ہو گئی تھی۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے ہر وقت شاہ کا اور شاہ کے سامنے تمہارا تذکرہ کرتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے، پھر میں تمہاری شادی بھی شاہ سے کروا دوں گی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم شاہ سے محبت کرتی ہو تو میں نے اسے بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ اسے دوسری شادی تم سے کرنی پڑے گی۔ الفت بانو اسے بتاتی چلی گئی، اور آخر میں گل بانو کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ گل بانو نے اسے گلے لگا لیا۔ الفت میری جان، کب عقل آئے گی تمہیں؟ یہ سب بچکانہ حلیے ہیں، ان سے کسی کو کسی سے محبت نہیں ہو جاتی۔ مجھے بہت پہلے شاہ سے محبت تھی، لیکن اس طرح ہر بات منہ پھاڑ کے ہر کسی کے سامنے نہیں کہہ دیتے۔ تمہیں اگر یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں بھی شاہ سے محبت کرتی ہوں تو تمہیں کم از کم یہ بات شاہ کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ یہ ہم دونوں کے درمیان راز بھی رہ سکتا تھا۔ الفت بانو نے اسے بہلایا اور ہلکی پھلکی ناراضگی بھی ظاہر کی۔ اور ہاں، میں ایسے شخص کی ہونا چاہوں گی جو صرف میرا ہو، مجھے حصوں میں بٹا ہوا انسان پسند نہیں۔ اسی لیے یہ بات تم اپنی اس کھوپڑی میں بٹھا لو کہ شاہ صرف تمہارا ہے۔ گل بانو نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ الفت بانو والد مجیب اللہ شاہ، آپ کا نکاح جعفر شاہ والد مطیع اللہ شاہ سے بعوض 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے الفت بانو کا جی چاہا وہ اپنی جگہ گل بانو کو بٹھا دے، مگر نہیں۔ مجھے معاف کر دو گل، میرا دل اتنا بڑا ہے کہ میں شاہ کی زندگی کی دوسری عورت تمہیں بنا کر لے آؤں گی، لیکن تم شاید شاہ کی زندگی میں مجھے برداشت نہ کر پاؤ۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ قبول ہے، اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔
گل بانو نے سب سے نظریں بچا کے اپنی آنکھ کا بیکا گوشہ صاف کیا۔ گلاب اور موتیے کے تازہ پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ او، آج تو ہماری بے شرم الفت کے چہرے پر بھی حیا کی لالی آ گئی۔ جعفر: بھائی آج تمہیں دیکھیں گے نا تو ان کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ کومل اور گل بانو نے اسے شاہ کے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ شہر بانو نے اسے چھیڑا۔ ایک منٹ، جعفر کی کال آ رہی ہے۔ گل بانو نے وائبریشن ہونے پر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ تم آرام سے بات کرو، ہم باہر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جعفر آئے گا تو اس سے پیسے بھی بٹورنے ہیں، آج جیب خالی کروا کر ہی چھوڑیں گے۔ گل بانو نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھمایا اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو گل بانو، رابطہ ہوتی ہی شاہ جلتی میں بولا تھا۔ الفت بانو بول رہی ہوں۔ الفت نے اپنے ہاتھوں میں لگی شاہ کے نام کی مہندی دیکھی۔ او اچھا، تم ویسے تم سے بات کرنے کے لیے ہی کال کی تھی۔ اب شاہ تھوڑا اطمینان سے بولا۔ الفت بانو چپ رہی۔ آج پہلی دفعہ اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد شاہ خود ہی بول پڑا۔ خوش ہو؟ بہت خوش۔ الفت بانو کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، بالفرض ابھی اگر میں کہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ شاہ شرارت سے بولا۔ میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ الفت بانو منہ پھیلا کر خفگی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مر جاؤ۔ شاہ کا لہجہ یکدم بدلا۔ الفت بانو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم بھی چاہتی تھی اور گھر والے بھی چاہتے تھے کہ میری شادی تم سے ہو۔ میں نے تم لوگوں کی خواہش پوری کی۔ اب تم لوگوں کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی شہر کی ہی کسی پڑھی لکھی، میچور اور اپنی ہم مزاج لڑکی سے ہو۔ اب میں اپنی خواہش پوری کروں گا تاکہ میرے دل کو بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں الفت بانو، اور تم میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مبارک ہو، تم تو شاہ کی ہوگے، مگر شاہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے آسمانوں میں اڑ رہی تھی، منہ کے بل زمین پر جا گری۔ شاہ، تم نے ضد میں آ کر میری زندگی خراب کر دی۔ چھوڑ کر جانا تھا تو پہلے ہی چلے جاتے، پہلے ہی کر لیتے اپنی منمانی۔ الفت بانو صدمے سے بولی۔ ضد میں آ کر تم لوگ بھی تو میری زندگی خراب کرنے چلے تھے۔ کتنا سمجھایا تھا، کوئی میری سننے کو تیار نہ تھا۔ بھگتو تم لوگ اپنی ہی ضد کا نتیجہ۔ وہ کوف سے بول رہا تھا۔ الفت نے تھوڑا توقف کیا۔ اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر جس کے بنو پوری طرح اسی ہی کے بن کے رہنا۔ اور میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت اچھا، مگر کبھی اس کی چھوٹی سی تکلیف پہ بھی تمہارا دل تڑپے تو تمہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مگر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں شاہ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے بس اتنا یاد ہے، اس نے بند ہوتی آنکھوں اور کپ کپاتی آواز سے گل بانو کو آواز دی تھی۔ پھر اس کا سر بیڈ گراؤنڈ سے جا ٹکرایا۔ دادی دیکھیں سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شہر بانو ابھی دوڑ کر دادی کو بلا کر لائی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ الفت میری بچی، دادی گھبرا کر آگے بڑھی ہے۔ الفت آنکھیں کھولو۔ گل بانو کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے بس ابھی رو پڑے گی۔ وہ اس کی ہتھیلیاں سہلا رہی تھی۔ دادی نے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ جاؤ اپنی بڑی اماں کو بلا کر لو۔ دادی نے شیر بانو کو اشارہ کیا تو اس نے دوبارہ دوڑ لگا دی۔ کومل نے الفت بانو کا چہرہ تھپ تھپایا۔ الفت بانو نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی۔ تب تک شیر بانو بڑی اماں کو بلا کر آ چکی تھی۔ وہ چلا گیا۔ مہربانوں کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ یہی تھا۔ کون چلا گیا؟ بڑی اماں آگے بڑھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ الفت بانو کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ کون چلا گیا الفت؟ کون چلا گیا؟ گل بانو نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ شاہ چلا گیا۔ وہ جیسے سوچ کر بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نورین کو رخصت کر رہا تھا وہ۔
اس نے مذاق کیا ہوگا، بڑی اماں نے اسے سمجھایا۔ دادی کی اشارے کرنے پر شیر بانو دوبارہ باہر کی طرف بھاگی، شاہ کو ڈھونڈنے۔ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، لہجے کی نرمی غائب ہو چکی تھی، وہ بالکل کٹور بن گیا تھا۔ وہ مجھے دھتکار کر چلا گیا۔ گل بانو ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی گئی۔